بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد کا وجود کیا حقیقت رکھتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جی ہاں، نظر بد کا وجود حقیقت رکھتا ہے۔ مفسرین نے بھی اپنی اپنی تفاسیر میں اس کو تسلیم کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ قلم کی آیت نمبر 51 میں اللہ فرماتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون۔ اور یہ کفار قرآن کو جب سنتے ہیں تو قریب ہے کہ اپنی نظروں سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں۔ اس آیت کے پیش نظر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نظر بد کی کوئی حقیقت ہے؟ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ بعض لوگوں کی آنکھوں میں ایک مخصوص اثر ہوتا ہے کہ جس وقت وہ کسی چیز کو تعجب کے نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ممکن ہے وہ خراب ہو جائے یا نیست و نابود ہو جائے، یا اگر کسی انسان کو اس نگاہ سے دیکھ لے تو یا وہ بیمار یا پاگل ہو جائے۔ عقلی لحاظ سے یہ مسئلہ محال نہیں ہے، کیونکہ آج کل کے متعدد دانشوروں کا ماننا ہے کہ بعض لوگوں کی آنکھوں میں ایک مقناطیسی طاقت ہوتی ہے جس سے بہت زیادہ کام لیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کی تمرین پریکٹس سے اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مقناطیسی نیند یعنی ہپنوٹزم بھی آنکھ کی اس مقناطیسی طاقت کے ذریعے ہوتی ہے۔ آج جب کہ لیزری شعاعیں، دکھائی نہ دینے والی لہریں ایسا کام کرتی ہیں جو کسی خطرناک اور تباہ کن ہتھیار سے نہیں ہو سکتا، تو بعض لوگوں کی آنکھوں میں اس طاقت کا پایا جانا جو مخصوص لہروں کے ذریعے مد مقابل پر اثر انداز ہوتی ہے، جائے تعجب نہیں رہ جاتا۔ متعدد لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بعض لوگوں کی آنکھوں میں ایسی طاقت کا مشاہدہ کیا ہے جنہوں نے اپنی نظر سے انسان یا حیوان یا دوسری چیزوں کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ لہٰذا نہ صرف اس چیز کا انکار پر اصرار کیا جائے بلکہ عقلی اور علمی لحاظ سے اس کو قبول کیا جانا چاہیے۔ بعض اسلامی روایات میں بھی ایسے الفاظ ملتے ہیں جن سے اجمالی طور پر اس چیز کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اسماء بنت امیس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، جعفر کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، کیا میں ان کے لیے رقیہ لے لوں؟ رقیہ اس دعا کو کہتے ہیں جو نظر لگنے سے روکنے کے لیے لکھی جاتی ہے اور اس کا تعویذ بنایا جاتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم فلو کان شیء یسبق القدر لسبقہ العین۔ ہاں، کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی چیز قضاء و قدر پر سبقت لینے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ یہ روایت تفسیر مجمع البیان کی 10ویں جلد میں موجود ہے۔ ایک دوسری حدیث میں بیان ہوا ہے کہ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے تعویذ بنایا اور اس دعا کو پڑھا، اعیدکما بکلمات اللہ التامات واسماء اللہ الحسنى کلہا عامتا من شر السامۃ والہامۃ ومن شر کل عین لامۃ ومن شر حاسد اذا حسد، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کے تمام کلمات اور اللہ کے اسماء حسنہ کی پناہ میں دیتا ہوں بری موت، موذی حیوانات، بری نظر اور حسد کرنے والے کے شر سے۔ اس کے بعد ہماری طرف دیکھ کر فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کے لیے بھی یہی تعویذ بنایا تھا۔ یہ روایت تفسیر نور الثقلین کی 5ویں جلد میں موجود ہے۔ اسی طرح نہج البلاغہ میں بیان ہوا ہے العین حق والرقیٰ حق، چشم بد اور دعا کے ذریعے اس کو دفع کرنا حقیقت رکھتے ہیں۔ آخری بات یہ کہ حضرت یعقوب نبی نے بھی اپنے 11 بیٹوں کو جب مصر روانہ کر رہے تھے مشورہ دیا تھا کہ تم سب مل کر اکٹھے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ آیت نمبر 67 سورہ یوسف۔ وقال یا بنی
لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹوں، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ تو مفسرین نے ایک احتمال یہ دیا ہے کہ جناب یعقوب نبی اپنے بیٹوں کو نظر بد سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ معلوم ہوا کہ نظر بد کا وجود حقیقت رکھتا ہے اور اسلام نے بھی اس کو قبول کیا ہے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی اسلام نے کچھ وظائف اور نسخے قرآن کی آیات سے اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ہمیں بتائے ہیں۔ ان میں ایک یہ کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے۔ سورہ فلق، سورہ والناس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح کی اور بھی آیات اور دعائیں موجود ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو، عزیزوں کو، ہمارے اموال وغیرہ کو بری نظر سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔